الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر اور مفسدین پر، درود بر محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام صاحبان ایمان خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191 اور صفحہ نمبر 565 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ، کیونکہ لوگ تو اسی دنیا کے خوان نعمت پر ٹوٹے پڑے ہیں جس سے شکم پوری کی مدت کم اور گرسنگی کا عرصہ دراز ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے چل کر کہ آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر نازل کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر رضا مند تھے۔ اور پھر آگے چل کر امیر المومنین آخر میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو روشن و واضح راہ پر چلتا ہے وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ صحراہ بے آب و گیاہ میں جا پڑتا ہے۔ اس خطبے میں واضح طور پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حق بیان کرنے والے کو حق بیان کرتے رہنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتی، اور حق بیان کرنے والوں کو ہرگز اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ پھر آگے چل کر قوم سمود کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کیا، مگر عذاب پوری قوم پر نازل ہوا اس لیے کہ وہ سب کے سب خاموش رہے، اس لیے کہ سب کے سب اس پر رضامند رہے، انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو پائیزان گرامی، یہ بھی قوموں پر عذاب ہے کہ اگر قوم کے افراد، قوم کے لوگ اس منظر کو دیکھیں کہ وہ پیسہ کہ جو ایک غریب مومن سارا سال محنت و مزدوری سے کماتا ہے، مشقت سے کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، ایک ایک روپیہ بچا کر کہ میں فرش عزا بچھاؤں گا، میں مولا کی عزاداری قائم کروں گا، میں ایک اچھے سے اچھے ذاکر اور خطیب کو بلاؤں گا، اور پھر پاکستان میں جس کا یہ تو روش ہے نا کہ جس کا ایک دفعہ نام چل پڑے بس پھر ساری ہی قوم اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، تو پھر عزیزان گرامی وہ اس کو بلاتا ہے، فرش عزا کو بچھاتا ہے، اور پھر وہ اپنی حلال کی کمائی اس کے سپرد کرتا ہے، اور وہ پھر حلال کی کمائی کو جا کر پڑھنے والا ذاکر اور خطیب کہاں پہ صرف کرتا ہے؟ پہلے آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیے۔ جی جی عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مومنین کی حلال کی کمائی کو کہاں پر اڑایا جا رہا ہے، کن عیاشیوں پر اڑایا جا رہا ہے، کیسے لوگوں پر اڑایا جا رہا ہے۔ کیا ایک مومن سال بھر اسی لیے کمائی کرتا ہے، اسی لیے وہ ایک ایک روپیہ بچاتا ہے، اسی لیے وہ فرش عذاب بچھاتا ہے، اسی لیے وہ ان کو لاکھوں روپے دیتا ہے کہ وہ یہاں سے لاکھوں روپے لے کر اور ایسی لہو لعب کی محفلوں میں جا کر مولا کے نام اور عزاداری کے نام پر کمائے ہوئے پیسے کو اڑائیں؟ مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کی جانب پلٹ آؤ۔ بس مومنین کرام، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں اور ایسے لوگوں کو اپنے منبروں سے دور کریں کہ جو عزاداری کے نام پر، جو مولا کے نام پر پیسے تو کماتے ہیں اور جا کر لہو لعب کی محفلوں میں اڑاتے ہیں۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، ورنہ جس طرح قوم سمود پر عذاب آیا ہے پھر دور نہیں ہے کہ اس قوم پر بھی عذاب نازل ہو، اور وہ عذاب ہو سکتا ہے کہ جہالت کی صورت میں ہو، کہ ہم جہالت کے خریدار ہو جائیں، ہم بد عقیدہ ہو جائیں، اور جو شخص بھی بد عقیدہ ہو جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، کیونکہ امیر المومنین، ائمہ معصومین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایسے شخص کو ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ جو بد عقیدہ ہو، جو بے دین ہو۔ جب ایسے لوگوں سے دین کو خریدا جائے گا تو پھر انسان بے دین ہی بنے گا۔ تو خدا را ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیے اور علماء حقہ کی طرف
اور اپنے شیعہ مراکز کی طرف رجوع فرمائیے. اپنا خیال رکھیے گا اور اس بندہ حقیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.